علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وقال اللہ تبارک وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدین النصیحہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، او يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، عمائدین ملت، نوجوانان اسلام اور میرے دینی بھائیوں، یہ عاجز اس لائق تو نہیں ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ کر کچھ وعظ و نصیحت آپ کو کر سکے، اس لیے کہ یہ ہمارے بڑے اکابر علماء کی یہ کرسی ہیں، لیکن بڑوں کا مشورہ، بڑوں کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے آج اس کی حاضری ہو گئی ہے، اور یہ آپ کی جو سرزمین ہے، جو شہر مالیگاؤں ہے، یہ روز اول ہی سے علماء، ادباء، فصحاء، بلغاء، ایک سے ایک ادیب، ایک سے ایک بڑے مقرر شعلہ بیاں، شیریں بیاں اور شیخ الحدیث اور بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ آپ کی اس سرزمین پر موجود ہیں۔ اللہ ان حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان تمام مشائخ اکابرین کا سایہ خصوصاً اہلیان مالیگاؤں اور پوری دنیا پر ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور ان کا سایہ پوری ملت اسلامیہ پر اللہ رب العزت قادر قائم اور دائم فرمائے۔ میرے محسن کرم فرما مولانا ظہیر احمد صاحب ملی دامت برکاتہم، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میرے دوسرے بہت ہی قریبی دوست، میرے رفیق حضرت مولانا محمد عمرین صاحب محفوظ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، یہ تمام الحمدللہ
ان سے شناسائی بہت زمانے سے ہیں، لیکن آپ کے شہر مالی گاؤں میں پہلی مرتبہ اس عاجز کی حاضری ہوئی ہے اس تبلیغی اسفار کے تعلق سے۔ خیر، اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو خصوصاً اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمتوں سے سراہا ہے اور سرفراز فرمایا ہے کہ اس نعمت کا اگر انسان زندگی بھر بھی شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان کرم تو یہ ہوا کہ اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات میں سے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اس انسانوں میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل فرمایا، اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب سے اللہ رب العزت نے ہم کو وابستہ رکھا ہے۔ اور جس امت کے ہاتھوں میں قرآن ہو، جس کے پاس میں قرآن ہو، اللہ کی کتاب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو، اگر مسلمان یا جو بھی چاہے اپنے آپ کو ہدایت سے سرفراز ہونا، اگر وہ قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لے اور پکڑ لے، جس کو خود قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ اگر انسان اہل ایمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو خدا کی قسم اس مسلمان کا دنیا میں کوئی بھی ایسی ماں کا لال نہیں آیا ہے جو مسلمان کا بال بیکا کر ڈالے۔ لیکن چونکہ آج ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ضرور ہیں، ہمارا نام مسلمان ضرور ہے، لیکن مسلمانیت اور اسلامیات سے ہم خالی ہیں۔ اسی لیے قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا یا ایھا الذین نافقوا، یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو ایمان لاؤ، اے منافقو ایمان لاؤ، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں ترتیب بدل دی ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے ایمان والوں کو خطاب کرنے کی؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اے منافقو ایمان لے آؤ، اے مشرکو ایمان لے آؤ، اے کافرو ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ لیکن جو ایمان میں پہلے سے ہیں پھر اللہ رب العزت اس سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان کا تعلق اصل میں دل سے ہے، اسلام کا تعلق یہ ظاہری اعضاء و جوارح سے ہے، اور ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ اور اس کی تفسیر مفسرین نے یوں فرمائی ہے اے اتقو، اپنے اندر تقوی اختیار کرو، اللہ کی خشیت اپنے زندگی میں لاؤ، اللہ کا ڈر اپنے پاس میں رکھو۔ جب بندے کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، تو پھر یہ اس کی آنکھیں خطا نہیں کرے گی، اس کی زبان خطا نہیں کرے گی، اس کے کان خطا نہیں کریں گے، اس کے ہاتھ خطا نہیں کریں گے، اس کا نفس خطا نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان ہی کو خطاب کیا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اے تقوی، اپنے اندر تقوی اختیار کرو، خشیت انابت اپنے اندر پیدا کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے اسلام کو ظاہر کرو۔ اس لیے کہ ایمان اصل میں نام ہے اقرار باللسان کا نہیں بلکہ تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ انسان کلمہ پڑھنے سے اسلام کے حدود میں وہ داخل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی چونکہ جب تک کہ اس کی زندگی میں اعمال صالحہ نہیں آئیں گے اس وقت تک کہ وہ مسلمان مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوستو، ہماری آنکھ خطا کرتی ہے، ہماری زبان خطا کرتی ہے، ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح خطا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں خطا کر ڈالتے ہیں۔ آپ جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں نا
اور جب کھڑکی کے پاس میں ونڈو کے پاس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر کی جانب، تو آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی جیسے چل رہی ہے تو پیچھے پیچھے درخت میں ہمارے چل رہے ہیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ لوگ بیٹھے نا گاڑی میں کہ نہیں بیٹھے؟ مالیگاؤں کے حرام نہیں بیٹھتے ریل میں، بیٹھتے ہیں نا؟ پھر تو ایسا ہوتا ہے. حالانکہ وہ درخت اپنی جگہ جو کہ تو ہے، وہ خطا نہیں کرتا، وہ وہاں سے نکلتا نہیں ہے، وہ ہمارے پیچھے نہیں بھاگتا، نہیں دوڑتا. سمجھے نا دوستوں؟ تو یہ ہماری آنکھوں کی خطا ہوتی ہے، اور ہماری آنکھیں غلط دیکھتی ہیں تو اس کا غلط تاثر دل کے اندر آتا ہے. غلط دیکھتی ہے تو پھر اس کا یقین بھی غلط آتا ہے. اور مشاہدے والا یقین اللہ کو معتبر نہیں ہے. مشاہدے والا یقین، اس کا اعتبار اللہ رب العزت کے یہاں نہیں ہے دوستو. اللہ کے یہاں تو اعتبار جو غیب کے پردوں میں جو چیزیں ہیں اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، اس کا اعتبار اللہ رب العزت کے یہاں ہے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ چونکہ آنکھیں دیکھتی ہے کہ بھائی دکانیں 10 ہیں، 5 ہیں، فلاں کے پاس میں بنگلہ ہے، فلاں کے پاس میں بلڈنگیں ہیں، اور فلاں کے پاس میں مال ہے، تو مال کی وجہ سے اس کی عزت ہے، مال کی وجہ سے اس کی شہرت ہے. تو مال کا یقین دلوں کے اندر آتا ہے، ایجوکیشن کا یقین دلوں کے اندر آتا ہے. اس کی وجہ سے انسان اس کی طرف بھاگتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے. اور دنیا میں جو ریس لگ رہی ہے وہ اسی کی لگ رہی ہے کہ کاش میرے پاس میں بھی کہاں سے مال کس طریقے سے آ جائے، کیسے آ جائے، میں بھی کیسے 2 بنگلے کا مالک بن جاؤں، 5 گاڑیوں کا مالک بن جاؤں، میرے دروازے پر 10 BMW اور بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں، تاکہ لوگوں کے اندر اور ملک کے اندر، بستی کے اندر میرا ایک ورچر ہو، میرا ایک نام ہو. ہے نا دوستوں؟ اور پھر انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے. جیسے آ رہا ویسے آنے دو. تو یہ اللہ کے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے ایسے ایمان والوں کا. اسی لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ہی خطاب کیا ہے دوستوں. ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، ایک بڑے اللہ والے بادشاہ تھے، وہ اچھے انسان تھے. ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے دانا بہلول. وہ سمندر کنارے اپنے کچھ مصروفیات میں لگے ہوئے تھے. ہارون رشید بادشاہ اور ان کی بیوی، ان کی بیگم زبیدہ خاتون، یہ دونوں ایک روز تفریح کے لیے نکلے سمندر کنارے. گئے تو دیکھا کہ وہ دانا بہلول بزرگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کا گھر بنا رہے تھے. تو ہارون رشید بادشاہ نے سلام کیا، بزرگ نے جواب دیا. ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا، بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مٹی کا ریت کا گھر بنا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو اس مکان کو خریدے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، محل تیار کریں گے. تو ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے اس بنگلے کی، اس گھر کی، مٹی کے گھر کی؟ دانا بہلول نے کہا 1 دینار. ابھی ہارون رشید بادشاہ تھے نا، سوچا کہ یہ تو بزرگ ہیں، مذہوب قسم کے ہیں، بس بولنا ہی ہوئی، چلو آگے چلے گئے. پیچھے سے خاتون زبیدہ آ رہی تھی، انہوں نے بھی سلام کیا بزرگ کو. کہا کہ کیا کر رہے ہو بڑے میاں؟ کہا کہ مٹی کا گھر بنا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو اس مکان کو خریدے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کریں گے. بیگم نے پوچھا زبیدہ نے قیمت کیا ہے؟ کہا 1 دینار. ہوشیار نکلی، انہوں نے 1 دینار اس کو دے دیا اور آگے چلی گئی. کبھی کبھی ہوم منسٹر جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہوشیار ہوتی ہے، شوہر کو بھی اچھا چونا لگاتی ہے اور شوہر کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. خیر وہ چلی گئی، آگے دونوں بھی چلے گئے. شام کو واپس آ گئے. ہارون رشید بادشاہ جب سوئے ہیں رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت میرے سامنے ہے اور جہنت کے اندر بہت سارے باغات ہیں اور قسم قسم کے وہاں پر پھل اور میوے بھی ہیں، اور اس بیچ بنگلے باغ کے اندر ایک بنگلہ ہے بہت شاندار. تو ہارون رشید بادشاہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور کوشش کی کہ چلو دیکھتے ہیں یہ بنگلہ کیسا ہے. تو دیکھا کہ بنگلہ چاروں طرف سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے اوپر نام میری بیگم زبیدہ کا لکھا ہوا تھا. ہارون رشید بادشاہ نے کوشش کی کہ چلو دیکھتے ہیں میری بیگم کا بنگلہ کیسا ہے. تو جیسے ہی ہارون رشید بادشاہ اس بنگلے کے قریب گئے
تو وہاں کے واچ مین نے ان کو روک دیا، گیٹ کیپر نے ان کو روکا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو بادشاہ سلامت؟ کہا کہ محل دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ محل کس کا یہ؟ کہا میری بیگم کا تو یہ ہے، دیکھتا ہوں میری بیگم کا بنگلہ کیسا ہے، محل کیسا ہے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، جس کا ہوگا اسی کے لیے انٹری ہے، دوسروں کے لیے انٹری نہیں ہے، اس کے اندر ممنوع ہے داخلہ۔ کہا اچھا ایسا معاملہ ہے، اتنا سننا تھا۔ دھکے دے کر جو ہے نا واچ مین نے ان کو وہاں سے نکال دیا، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ نیند سے بیدار ہو گئے، صبح سویرے اٹھے، پھر اس کے بعد شام کے وقت میں اپنی بیوی زبیدہ سے کہا بیگم چلو چلتے ہیں سمندر کنارے، آج بھی دیکھتے ہیں کیا وہ دانا بہلول بنگلے بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے۔ اور بیگم نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ وہ میں نے خرید لیا تھا کل، لیکن دونوں خاموشی سے چلے گئے۔ کل جب گئے وہاں پہ تو دیکھا کہ اس جگہ پر تو دانا بہلول نہیں ہے، تھوڑی دور آگے چلے تو وہاں ایک کنارے پر دانا بہلول بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے مٹی کا گھر بنا رہے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا کہ دانا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ان بزرگوں نے کہا کہ مٹی کا گھر بنا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو اس کو خریدے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تیار کریں گے۔ ہارون رشید بادشاہ نے پھر پوچھا قیمت کیا ہے؟ تو دانا بہلول نے کہا آج اس کی قیمت ساری دنیا کی بادشاہت ہے۔ تو ہارون رشید پریشان ہو گئے۔ ہارون رشید نے کہا کل تو 1 دینار تھا، اس کی قیمت کل 1 دینار تھی اور آج پوری دنیا کی بقدر بادشاہت کی بقدر قیمت۔ تو دانا بہلول نے کیا جواب دیا دوستوں؟ دانا بہلول نے کہا بادشاہ سلامت کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا تھا، آج تم دیکھ کر کے آئے ہو خواب کے اندر کہ جنت کیسی ہے، جنت کے محلات کیسے ہیں اور جنت کا بنگلہ کیسا ہے، اس وجہ سے آج اس کی قیمت دگنی اور چوگنی ہو گئی ہے۔ کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا تھا، آج دیکھ کر کے آئے ہو، اس لیے آج اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہمارا بھی حال دوستو ایسے ہی ہے کہ جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اس کا یقین جلدی دل کے اندر آتا ہے اور اس کا تاثر بھی جلدی دل قبول کر لیتا ہے، اور جو غیب کے اندر پردے کے اندر جو چیز ہے اس کا تاثر ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم ایک گڑ کی ڈلی کے بدلے میں سونے کا سکہ دے رہے ہیں سامنے والے کو۔ وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بچپنے کے اندر گلی سے گزر رہا تھا تو کچھ لٹورے تھے وہاں پر، ان لٹورے نے، ایمان کے ڈاکوؤں نے مجھے پکڑ لیا اور یہ کہا بیٹا ادھر آ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ اس کو منہ میں رکھ کر کے دیکھ۔ میں نے منہ میں رکھ کر کے دیکھا۔ ڈاکوؤں نے پوچھا اس کے اندر کوئی مٹھاس ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں کوئی مٹھاس نہیں ہے۔ پھر اس سردار نے چھوٹی سی مجھے گڑ کی ڈلی دے دی اور کہا بیٹا اس کو کھا کر دیکھ۔ میں نے کھایا تو میٹھا لگا۔ اس نے پوچھا بیٹا کیسا لگا؟ کہا کہ میٹھا ہے۔ کہا دیکھ اس میں کوئی مٹھاس ہے کیا؟ تیری انگوٹھی کے اندر نہیں ہے نا، تو یہ چیز بیکار ہے تیرے لیے، اور یہ گڑ کی ڈلی تیرے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، اس کو لے لے اور یہ انگوٹھی مجھے سونے کی دے دے۔ فرماتے کہ مجھے میرا بچپنا تھا، میں نے وہ سونے کی انگوٹھی ڈاکو کے سردار کو دے دی اور گڑ کی ڈلی لے لی۔ فرماتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ہم چند کوڑیوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم او يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہے نا، اعمال کے کرنے میں تاخیر مت کرو، اعمال صالحہ کے جمع کرنے میں اور کرنے کے اندر کوئی ٹال مٹول مت کرو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تمہارے لیے کوئی نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا، تمہاری زندگی وائبل ہو جائے گی، تم تصور نہیں کر سکو گے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں۔
اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیری تاریک راتوں کی طرح سے فتنے آنے شروع ہو جائیں گے. ان تاریک فتنوں کے آنے سے پہلے تم اپنے اعمال صالحہ کو، اپنے رجسٹر کو اعمال صالحہ کے ذریعے سے پر کر لو، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوگا قرب قیامت کہ صبح کو ایک شخص مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین تعجب میں پڑ گئے. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا کہ ایک شخص صبح کو کافر ہوگا تو صبح کو مومن تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ مسلمان ایسے ہوں گے کہ چند کوڑیوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے. آج وہ دور آ چکا کہ نہیں آ چکا دوستو؟ ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں. کیا الیکشن کے ٹائم میں مسلمان نہیں بکتا 500 کے نوٹ پر؟ کیا مسلمان آج حرام خوری نہیں کر رہا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہو گئی ہیں؟ ہمارے زبان مسلمان ہو گئے، ہمارے کان مسلمان ہو گئے، ہمارے ہاتھ کے مسلمان ہو گئے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں مسلمان ہو گئے؟ کیا ہمارا نفس مسلمان ہو گیا؟ آج کا مسلمان نوجوان رات کو 3 بجے تک بیٹھ کر مسلمان ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہوتا ہے، چیٹنگ بازی کر رہا ہوتا ہے، اور موبائل پر گندی تصاویر کو دیکھ کر کے اپنے تسکین چاہتا ہے دل کی. خدا کی قسم زندگی بیت جائے گی نوجوانوں، لیکن تمہیں دل کا تسکین حاصل نہیں ہو سکتا گناہ کے ذریعے سے. آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں کہاں کھپ رہی ہیں؟ رات کے 3 بجے 2 بجے تک موبائلوں پر لگے ہوئے ہیں اور گناہ بے لذت کے اندر لگے ہوئے ہیں. گناہ بے لذت کیا؟ گناہ بھی کر رہے ہیں اور مزہ بھی نہیں آ رہا. مزہ آتا ہے کیا؟ آپ موبائل پر دیکھ رہے ہو، ننگی تصویر کو دیکھ رہے ہو، ننگی لڑکیوں کے ناچ کو دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اس سے آپ کو کیا مزہ آ رہا ہے؟ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ حالانکہ ایک ہی وقت میں آپ کی آنکھ بھی گناہ کر رہی ہے، آپ کے زبان بھی گناہ کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی گناہ کر رہے ہیں اور آپ کے کان بھی گناہ کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم انسان کے کانوں سے بھی سوال کریں گے، پوچھیں گے، ہم انسان کی آنکھوں سے بھی پوچھیں گے، یہاں تک کہ یہ جو بھونوں کے بالے ہیں ان سے بھی ہم سوال کریں گے، انسان کے ہونٹوں سے بھی ہم سوال کریں گے، انسان کے جسم کے ایک ایک اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دوستو، آج ہمارے دل اتنے غافل ہو گئے، اتنا ہمارا دل سخت ہو چکا ہے کہ قرآن احکامات ہمارے سامنے آئے دن روزانہ جمعے میں تعلیم کے ذریعے سے، نشریہ جماعت کے حلقوں میں تعلیم ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، گھروں کی تعلیم ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اللہ والوں کی زبانوں سے، علماء کی زبانوں سے، ان کے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے روزانہ ہمارے کانوں میں احکامات الہیہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں. لیکن ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے دوستو کہ ہمارے ماتھے پر جوئیں بھی نہیں رینگتی. اسی کو قرآن نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے. یہ مہر کس وجہ سے لگتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر نہیں کرتا وہ جو کا تو باقی رہتا ہے. دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ دھبا لگ جاتا ہے، 6 بار کرتا ہے، 6 بار وہ دھبا لگ جاتا ہے، 4تھی مرتبہ کرتا ہے، 4تھی مرتبہ وہ دھبا لگ جاتا ہے. یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اور اس گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے، اس نقطے کی اور اس دھبے کے جال میں انسان کا گناہ، انسان کا دل گر جاتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس دل کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے مہر جباریت لگ جاتی ہے. کیا لگ جاتی ہے؟ مہر جباریت. اتنا دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن نے خود کہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے.
ارے انسانوں، کم سے کم پتھر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کر لیتے، سبق سیکھ لیتے کہ پتھر کو جب پھوڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، تو پتھر سے بھی چند قطرے نکل جاتے ہیں۔ وہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے رو پڑتا ہے۔ لیکن اے انسانوں، تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے تمہارا دل کانپتا نہیں، تمہارا دل ڈرتا نہیں، تمہارا دل روتا نہیں۔ آج ساری دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہماری ذلت و بسپائی ہے، ہماری رسوائی ہے۔ کیا وجہ ہے دوستو؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سب کے سب ہمارے اعمال بد ہیں، ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرمایا، اعلان کر دیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم پر جو یہ حالات، یہ تکالیف، یہ آلام و مصائب، یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہم تو تمہارے بہت سارے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، درگزر کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ہر گناہ پر پکڑ لیں تو تمہارے لیے دنیا میں جینا دوبھر ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ ہم بہت سارے تمہارے گناہوں کو ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے اور ایسا سخت ہو چکا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر نرمی آنے کو تیار نہیں ہے، انسان کا دل نرم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور دل کی سختی ایسی ہے کہ جب راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ بے حیا بن کر اپنی آنکھیں پھوڑ پھوڑ کر غیر محرم ماں بہنوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، غیر خواتین کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں دوستو، اگر ہم کسی کی ماں بہن کو شہوت کی نگاہ سے، غلط نگاہ سے دیکھیں گے، یہ قرضہ ہوتا ہے، دنیا میں انسان کو پھیرنا پڑتا ہے، واپس کرنا پڑتا ہے۔ ہم کسی کی ماں بہن کو دیکھیں بری نگاہ سے اور ہماری ماں بہن محفوظ رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک سنار تھا، مسلم سنار تھا۔ ایک روز وہ اپنے گھر میں آیا، آنے کے بعد اس کی خاتون، اس کی بیگم رونے لگ گئی زار و قطار۔ سنار نے پوچھا، بیگم کیا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ جو اپنے گھر کا نوکر ہے، جس کو ہم نے پوسا پالا پرورش کی، آج مجھے اس کی نیت میں خطرہ نظر آیا، یہ بے ایمان نکلا، اپنے گھر کا نوکر خادم۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ بیوی نے کہا کہ میں نے اس کو پیسے دیے تھے سبزی وغیرہ لانے کے لیے۔ جب یہ سبزی وغیرہ لے کر کے واپس آیا، آنے کے بعد جو اس نے چھٹے پیسے میرے ہاتھ میں دیے، تو پیسے میرے ہاتھ میں دیے اور میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر اس نے دبایا، تو مجھے اس کی نیت میں خطرہ نظر آیا۔ تو وہ سنار رونے لگ گیا۔ اب بیوی نے کہا، اب تک تو میں رو رہی تھی، تم کو کیوں رونے لگ گئے؟ تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ پیش آیا؟ تو سنار نے کہا، بیگم مجرم وہ نہیں ہے، مجرم پہلے میں ہوں، قصوروار میں ہوں۔ کہا کہ وہ کیسے، کیا ہوا؟ کہا کہ اپنی دکان کے اوپر ایک خاتون آئی تھی، اس نے سونے کے کنگن بنائے تھے، جب میں اس کو سونے کا کنگن ڈال رہا تھا، اس کے ہاتھ بھی مجھے اچھے نظر آئے، تو میں نے بھی غلط نگاہ کے ساتھ میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دبا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی سزا مجھے فوراً میرے گھر میں دکھا دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فوراً اس کی سزا مجھے میرے گھر کے اندر دے دی ہے۔ اسی کو کسی عارف شناس نے کہا ہے نا، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی
خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے دوستو. وہ تو وہاں پر جو سزا ملے گی ہی آخرت کے اندر، لیکن اس سے پہلے دنیا ہی کے اندر بھی اللہ رب العزت کبھی کبھار عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے دنیا ہی کے اندر بھی کبھی کبھار اللہ رب العزت جو ہے نا ایسے واقعات کو نمودار فرما دیتے ہیں، ظاہر کروا دیتے ہیں، تاکہ بندے ایسے واقعات کے رونما ہونے سے، نمودار ہونے سے ہوشیار ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں اور تائب ہو جائیں اپنی بری عادت سے، بری خصلت سے. تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، تمہاری آنکھیں مسلمان ہو جائیں، تمہارے ہاتھ مسلمان ہو جائے، تمہاری زبان مسلمان، تمہارے پاؤں مسلمان. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے ہم کسی کا قرضہ لے لیتے ہیں تو دینا ہم کو یاد نہیں رہتا. ہم کسی مجبور اور معصوم کو دیکھتے ہیں، مجبور محض کو دیکھتے ہیں تو اس کی زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ میں ظلم و ستم ہم کرتے ہیں. دوستو پھر اللہ رب العزت ایسے جب مسلمان ہوں گے، اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں پر کیسے اپنی مدد نازل فرمائے گا؟ جب صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں گے. خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے کہ تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر اگر ایسے مسلمان نہ ہوگے، مسجد میں مسلمان، دکان میں ظالم، مسجد میں مسلمان، گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ میں ظلم و ستم، صرف مسجد کے مسلمان نہیں، مسجد میں بھی مسلمان، گھر میں بھی مسلمان، دکان میں بھی مسلمان، بازار میں بھی مسلمان، اپنوں کے ساتھ بھی مسلمان اور غیر بھائیوں کے ساتھ بھی مسلمان ہم بن جائیں گے. خدا کی قسم اللہ دنیا کی گائے کو پلٹ دے گا. اسی لیے کہا گیا ہے، اللہ نے اسی لیے مطالبہ کیا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، اس لیے کہ تمہارے برادران وطن یہ غیر ایمان والے بھائی تمہاری نماز کو نہیں دیکھتے، تمہاری زکوٰۃ کو نہیں دیکھتے، تمہارے روزے کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارے معاملات کو دیکھیں گے. آج ہمارے معاملات کہاں سیدھے ہیں؟ آج ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں دوستو. اس لیے آج مسلمانوں کو کوئی برادران وطن گھر دینا نہیں چاہتا ہمارے اعمال بد کی وجہ سے. اسی لیے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے کیا ہیں؟ احوال ہیں. تمہارے اعمال ہی تمہارے حالات ہیں. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوں گے. دوستو آج مسلمان جمعے کا نمازی بن گیا. کیا جمعے کی نماز فرض ہے؟ بقیہ نمازیں فرض نہیں ہیں؟ اتنا بڑا مجمع اگر میں آپ سے سوال کر لوں کہ آج کتنے بھائیوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کتنوں کے ہاتھ اٹھیں گے؟ تو جمعے کی نماز کو ہم نے فرض سمجھا لیکن فجر کی نماز کو فرض نہیں سمجھا، عشاء کی نماز کو فرض نہیں سمجھا، ظہر کی نماز کو فرض نہیں سمجھا، عصر کی نماز کو فرض نہیں سمجھا، مغرب اور عشاء کو فرض نہیں سمجھا. دوستو ہم 8 والے نمازی بن گئے، بس جمعہ ٹو جمعہ ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کے اندر کہ آج کے دور میں نمازوں کی 6 قسمیں ہیں: اصلی، فصلی، نقلی، 8 کھاٹ 360. 90% مسلمان تو 360 والے ہیں، 5% مسلمان اصلی ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے، اور نقلی مسلمان کتنے ہیں؟ 1% بھی نہیں. فصلی مسلمان 10%. فصلی اب رمضان آ رہا ہے نا، اب وہ آئیں گے جو سال بھر مسجد کا دروازہ نہیں دیکھتے، اور آنے کے بعد میں کیا کریں گے؟ پہلے اماموں پر حکومت، مؤذن پر حکومت ہے نا. یہ چیز یہاں کیوں، یہ چیز وہاں کیوں، یہ ایسا کیوں، ویسا کیوں؟ سال بھر تجھے توفیق نہ ملی مسلمان، آج تجھے توفیق ملی ہے مسجد میں آنے کی اور حکومت کرنے کی. بڑی رات میں آئیں گے یہ فصلی موسم دیکھ کر نماز پڑھنے والے مسلمان ہے نا. رمضانی، بقرعید کے 10 دن 3 دن. اور نقلی نمازی کون سے؟ دلہن دیکھنے کے لیے جائیں گے تو نماز پڑھنے جائیں گے ساس کے گھر پر. کیوں؟ ساس سسر دیکھ کر کے سمجھے کہ ہاں بابا میرا داماد، میرا جوائی نمازی ہے تو لڑکی جلدی سے دے دیں گے. یہاں نماز نہیں پڑھتا وطن میں، لیکن وہاں جاتا تو ماشاءاللہ تھوڑی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، چہرہ رکھ لیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، ماشاءاللہ کرتا پاجامہ پہن کر لڑکی دیکھنے کے لیے جاتا ہے.
اور دوستوں سے کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا چلو جائیں گے مسجد کو، یہاں کبھی نہیں آتا لیکن وہاں جاتا ہے. یہ نقلی مسلمان ہے، دھوکے باز. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے دوستو، ہے نا. اور 8 جمعے کی نمازی اور کھاٹ جنازے کے نمازی. اب تو جنازے میں بھی ایسے لوگ ہو گئے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور بیٹے کو جنازے کی توفیق نہیں مل رہی باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کی. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور بیٹا کہہ رہا پاکی نہیں ہے. کیا کہہ رہا بیٹا؟ پاکی نہیں ہے. دوستو بتاؤ، جب ایسے مسلمان ہوں گے ناپاک رہنے والے، اگر خدا نخواستہ اس حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا، کیا حل ہوگا دوستو ہمارا؟ مسلمان اور ناپاک، مسلمان اور بے نمازی، پھر ہمارا حال بھی کیا ہوگا جب ہماری روح فنا ہوگی؟ ہم کو غسل دینے والا بے نمازی، ہمارے جنازے کے کفن کے کپڑے لانے والا بے نمازی، کندھے پر اٹھانے والا بے نمازی، ہے نا، ہمارے سارے کام کاج کرنے والا بے نمازی ہوتا ہے. کیوں اللہ بھی نہیں چاہتے کہ پھر اس بندے کو غسل جنازہ کوئی ولی دے، کوئی عالم دین دے. بے نمازی پھر دیتا ہے اس کو. بے نمازی پھر اس کے کندھے پہلے لگاتا ہے، نمازی بعد میں لگاتے ہیں. جیسی زندگی ویسے فیصلے، جیسی زندگی ہوگی نا ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے فیصلے ہوں گے. تو آج دوستو ہمارا حال بالکل قرآن احادیث سے بالکل ہٹ کر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. احکامات الہیہ کو پشت پش ڈال رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں. آج کے مسلمانوں کو یورپ کی تہذیب، یورپ کا کلچر، غیروں کی تہذیب، غیروں کا کلچر اچھا لگ رہا ہے، اور نبی کی شریعت، نبی کا طریقہ، نبی کی سنتوں سے آج کے مسلمانوں کو نفرت پیدا ہو رہی ہے. آج کا مسلمان صبح سویرے اٹھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نکالتا ہے اور گندے نالے میں ڈالتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. سمجھے نا دوستو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا روز محشر اسی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ میں اس کا شمار ہوگا. ہم چاہے دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، ووٹر لسٹ میں ہمارا نام مسلمانوں کا، آدھار کارڈ میں نام مسلمانوں کا، راشن کارڈ میں نام مسلمانوں کا، لیکن اللہ کی فہرست میں ہمارا نام نکل چکا ہوگا. دوستو ہمیں علم نہیں ہوتا. آج جو پب جی کھیلنے والے نوجوان ہیں، کبھی پوچھے کسی مفتیان کرام سے، کبھی پوچھے کسی عالم دین سے کہ میں رات بھر پب جی گیم کھیلتا ہوں، یا میرا ایمان سلامت ہے، باقی ہے، یا میرا ایمان جا چکا ہے، ختم ہو چکا ہے؟ پوچھے تو صحیح. آج ہماری ماں بہنوں کا ایمان سلب ہو رہا ہے. آپ کے ہاں ہو یا نہ ہو، اللہ معاف فرمائے، لیکن آج مہاراشٹر کے اکثر اضلاع کے اندر، کیا کرناٹک، مہاراشٹر، سب جگہ پر آج ایمان کے لٹیروں نے، ایمان کے ڈاکوؤں نے ایک پلاننگ کی اور سازش رچی ہے کہ بچت گھر کے ذریعے سے، مہیلا سنگھ کے ذریعے سے ہماری خواتین کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. لالچ دے کر کہ نہیں تمہارے کو بیاج پر نہیں پیسے نہیں ملیں گے، فری آف چارج میں تم کو پیسے دیے جا رہے ہیں، تم اپنی انجوائے کرو، دنیا کی زندگی اچھی گزارو، اچھی لائف بناؤ. تمہارے شوہر تم پر توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، اور تم ہمارے پاس میں ہمارے بینکیں کھلی ہوئی ہیں، ہم تم کو جو ہے نا قرض دیں گے، اور بالکل معمولی سود کے اوپر. اب ہماری ماں بہنیں للچائی ہوئی نگاہوں سے، جس کو دنیا کی زندگی کی لالچ، عیش و عشرت کی لالچ ہے، وہ چلی جاتی ہیں. نہ شوہر کو اس کا علم ہوتا ہے، نہ بیٹے کو اس کا علم ہوتا ہے، نہ بھائی کو اس کا علم ہوتا ہے. وہ جا کر وہاں معاملات کر لیتی ہیں اور وہاں سے پیسے اٹھا لیتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے سال 1.5 سال کے بعد میں کہ وہاں سے نوٹس آتی ہے تمہارے اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے ہماری بینک کا، یا تو ہمارا قرض لوٹاؤ ورنہ اپنی عزت کو کیا کرو، نیلام کرو. اور ایسا ہو رہا ہے دوستو. آپ کے ہاں ہو یا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو ایسا، لیکن 3 ضلع کی کارگزاری ہماری ہے مہاراشٹر میں، سانگلی، ستارا، کولہاپور. یہ 3 اضلاع کے اندر ہزاروں سے زیادہ مائیں اور بہنیں صرف اس مہیلا سنگھ اور بچت گھر کی بنیاد پر مرتد ہو چکی ہیں. مرتد ہو گئی، ان کے حوالے ہو گئی کہ بھئی ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس میں اتنی حیثیت نہیں ہے، اب ہم تمہارا قرضہ واپس نہیں کر سکتے، چلو ہم تمہارا مذہب قبول کرتے ہیں. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں کالج کی وجہ سے، ہائی ایجوکیشن کی وجہ سے، اور ہمارے مسلمان آج بھی اتنے بڑے عیاش
بنے ہوئے ہیں کہ آج بھی اپنی نسلوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی نسلوں کے لیے ایسا کوئی کالج، ایسا اسکول بنانے کو تیار نہیں ہے جو مخلوط تعلیم سے پاک ہو، مبرہ ہو، منزہ ہو۔ اگر ہمارے پاس میں ایسے کالجز ہوں گے دوستو، ایسے اسکول ہوں گے، کیوں ہماری بچیاں مرتد ہوں گی؟ اس لیے کہ جہاں پر آگ اور پانی ہو تو بھڑکے گا ہی نا، یہ تو خاصیت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اسلام پر باقی رہے، اپنی تہذیب و تمدن کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری بچیاں بھی خصوصاً اگر اپنے کلچر میں اور اپنے تہذیب پر باقی رہے، اپنے اسلام پر باقی رہے، تو اس کے لیے آپ کو حل نکالنا پڑے گا، اس کا بدل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اس کا بدل یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو یا تو کالج میں سکھائیں، اور اگر سکھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا اسلامی اسکول، مسلم کالج جو ہے نا، آپ اپنے تعلقوں میں، اپنے اضلاع میں نکالیں، اس کی کوشش کریں، تبھی جا کر جو ہے نا یہ ہوا کا رخ مڑ سکے گا، اور یہ جو طوفان اٹھا ہوا ہے دوستو، یہ طوفان بند ہو سکے گا، ورنہ یہ طوفان اور مزید بڑھتا ہی رہے گا۔ لیکن آج بھی مسلمان ہوش میں نہیں ہیں، ہر جگہ کے مسلمان بے ہوش ہیں۔ اس لیے دوستو ہماری ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اور دوستو آج سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے ان کی دنیاوی لائف اچھی بنانے کے لیے اچھے کالجز کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ان کو دین سے محروم رکھتے ہیں، دین کی تعلیم سے ان کو کوسوں دور رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے جب دین نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہوتی، تو وہ اس راہ سے بھٹک رہی ہیں۔ دوستو اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج الحمدللہ آپ کے خاص طور سے شہر مالیگاؤں کے اندر دینی بڑے بڑے مراکز، بڑے بڑے ادارے الحمدللہ قائم اور دائم ہیں۔ اور سب سے آپ کا پرانا شہیدہ ادارہ کون سا ہے؟ مہد ملت، یہی پرانا ادارہ نا حضرت۔ اور اس کے علاوہ تو اور بھی ماشاءاللہ، میں تو پہلی بار حاضر ہوا، رات کو میں نے سنا کہ 8 سے 9 10 بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پر ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں اور جہاں دور تک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے ہیں دوستو، مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے، خدا کی قسم ہم کسی بھی اعتبار سے ہمارا کوئی وجود بھی باقی نہیں رہے گا مسلمانیت کا۔ مسلمان باقی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس چل رہے ہیں، یہ ہمارے علماء، اللہ ان کو جزا خیر دیں، یہ پھیکی روکھی کھا کر پڑھتے ہیں۔ دوستو ہمارا بچہ کالج میں جا رہا ہے، ہمارا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، آنے کے بعد میں 5 بجے جب آتا ہے، ہم اس کو فوراً گھر کی بنی ہوئی چیز ناشتے کے لیے پیش کرتے ہیں، باہر سے منگا کر دیکھتے ہیں، مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، کل بھی میں نے سنایا ایک عالم دین افریقہ سے پڑھنے کے لیے انڈیا آئے، عصر کے بعد کی چھٹی ہوئی، وہاں دیوبند کے اندر اس زمانے میں لیچی کا زمانہ تھا، لیچی کھانے کو ان کی طبیعت چاہی، گئے، لیچی کا شوق تھا، پوچھا کتنے روپے کلو ہے، انہوں نے بتایا کہ بھلا روپے میں اتنے روپے میں اس کی قیمت ہے ½ کلو کی، کہا کہ دے دو، دیکھا تو جیب میں پیسے نہیں۔ اس طالب علم نے کہا کہ چچا ایسا کر لو، 4 دن آدمی کے بعد میں پیسے دے دیتا ہوں، ادھار دے دو۔ تو اس لیچی والے دکاندار نے دیا نہیں، بلکہ اس کو دھتکارا اور بھگا دیا، کہا جا اپنے کتابیں پڑھ جا، تجھے لیچی کھانے کا شوق ہے، پیسے جیب میں ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا گھر میں مدرسے میں آ گیا اور اپنی والدہ کو خط لکھا کہ ابو جب آئندہ پیسے بھیجیں گے مجھے خرچ کے لیے تو اس میں 1 ریال بڑھا کر پیسے بھیجنا۔ ماں نے پوچھا کیوں؟ کہ لیچی کھائی ہے میں نے، لیچی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اسی لیے اس مرتبہ 1 ریال مجھے زیادہ پیسے بھیج دینا۔ باپ سے جب ان کی ماں نے کہا کہ بچے کا یہ خط آیا ہے اور بچے نے ایسا کہا ہے، تو اس باپ نے کیا کہا دوستوں؟ میں نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، پھل کھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ طالب علم، ذمہ داری کے طلبہ اتنی مشقتیں برداشت کر کے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، جب ان کی محبت کی ضرورت ان کے والدین کو ہوتی ہے تو ان کے والدین اپنے دل پر پتھر کی سر رکھ کر کے اپنی اولاد کو تعلیم حافظ قرآن بننے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اور جب ان علماء کرام کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بیچارے قوم کی خدمت میں، امت کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ دوستو یہ معمولی قربانی نہیں ہے، اور اس ملک کی جو آزادی ہے اس ملک کے اندر کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو،
57,000 یا 60,000 ہمارے علماء شہید ہوئے ہیں اس ملک کے آزاد کرانے میں. یہ ہماری قربانی نہیں ہے، ہمارے علماء کی قربانی ہے. اور آج بھی جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ سب سے پہلے پھانسی پر چڑھنے کی اور اپنی زندگی کی بازی لگانے کی، تو انشاءاللہ سب سے پیش یہ ہمارے علماء ہی رہیں گے انشاءاللہ. اسی لیے ان علماء کو کبھی بھی فراموش مت کرو اور ان مدارس دینیہ کو باقی رکھو. علامہ اقبال نے عجیب و غریب بات کہی ہے. جب وہ روس اور چین کے سفر سے واپس آنے کے بعد انہوں نے بھرے مجمع میں تقریر کی اور یہ کہا کہ دیکھو میرے ہندوستانی مسلمان بھائیوں، اگر ہم اس ملک میں ایمان، اسلام، دین کی حفاظت، قرآن کی اشاعت، احادیث کی اشاعت چاہتے ہیں تو یہ مکاتب اور ان مدارس کو چلتے رہنے دیں. ان بوریوں پر بیٹھ کر پڑھنے والوں کو پڑھنے دیں، پڑھانے دیں. اگر یہ ختم ہو گئے تو ہمارے اس ملک کا بھی وہی حال ہوگا جو اسپین کا اور روس کا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں. اور یہی سازشیں رچی جا رہی ہیں اس ملک کے باغیوں کی، بغاوت کرنے والوں کی، ظالموں کی اور بدنیت انسانوں کی کہ اس ملک کو بھی اسپین بنایا جائے، اس ملک سے مدارس کو ختم کیا جائے، مکاتب کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے. لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مسلمان اس دھرتی پر رہنے کے لیے آیا ہے، یہاں سے مٹنے کے لیے نہیں آیا. انشاءاللہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا. انشاءاللہ ہم اسی دھرتی پر، ہمارے پرکھوں نے اس دھرتی پر قربانیاں دی ہیں اس دھرتی کی آزادی کے لیے، ہم بھی انشاءاللہ دیں گے اور مریں گے اور اسی سرزمین پر انشاءاللہ ہم دفن ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے اندر جو ہمارے قوانین ہیں، اس ملک نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، اس حقوق کے اندر انشاءاللہ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے اور مریں گے، جئیں گے. ہماری جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کے بارے میں کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہماری گردن کٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن انشاءاللہ گردن جھکائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم ماننے والے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں گردن کٹائی ہے، گردن جھکائی نہیں ہے. ہم بھی ان کے پیروکار ہیں انشاءاللہ، ہم بھی اپنی گردن کٹا دیں گے لیکن سر نہیں جھکائیں گے اور ان کا نعرہ انشاءاللہ بدل نہیں کریں گے. کیا کریں گے آپ؟ ارے بولو بھائی، کریں گے نہیں انشاءاللہ بولو. ہم اس کے لیے، کلمے کے لیے اپنی جان لگا دیں گے، اپنی عزتیں لگا دیں گے، اپنی جائیداد لگا دیں گے، لیکن انشاءاللہ ایمان کا سودا نہیں کریں گے اور ایمان کے بارے میں کوئی کمپرمائز بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ان مدارس اسلامیہ کا جب بھی تقاضا ہے بھرپور دل کھول کر تعاون کرنا چاہیے. میں نے سنا کہ ماشاءاللہ آپ کے مالی گاؤں، نام بھی آپ کے گاؤں کا ہے مالی گاؤں، مال والے ہے نا، تو مال والے ہیں اور پھر مال کے اوپر خرچ کرنا، اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے. اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ مال ہم نے تم کو جو دیا ہے یہ بطور امانت کے ہے اور جو اس کے اہل ہیں وہاں تک اس مالوں کو پہنچاؤ. تو یہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، یہ سب کیا ہے؟ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں. یہ باقی ہے تو انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا، اسلام کا وجود اس دھرتی پر، اس ملک میں انشاءاللہ باقی رہے گا. اس لیے آج مہد ملت کا تقاضا ہے دل کھول کر بھرپور جو ہے نا اس ادارے کا انشاءاللہ تعاون کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کا اجر اور اس کا ثواب کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا انشاءاللہ. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی اللہ. ہم اس کا اجر دنیا والوں سے طلب نہیں کریں گے بلکہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اس سے کہیں دگنا اور تگنا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.